اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے جمعۃ المبارکہ کا خطاب لے کر حاضر ہے۔ آج کے ہمارے خطاب کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کے خطاب کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے اور ان کے پیش نظر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے انوار احمدی، یہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بہت ہی بہترین کتاب، اردو زبان میں یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک مقام پر شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا ادب بتلایا ہے کہ وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ چند صحابہ کرام کے واقعات بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کتاب کی روشنی میں وہی چند واقعات آپ کے سامنے رکھ کر آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اندر خلفائے راشدین جو ہے اسی ترتیب سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، آپ کا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ یاد رکھیے کہ ادب کیا اسلام کے اندر بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ کتنا بھی علم رکھ لے اس کو اس کا علم کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ساتھ ادب رکھنا یہ تو نہایت ہی ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کوئی بھی ادنا درجے کی بھی بے ادبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کی روح سے اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ حجرات کے اندر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتلائے ہیں اور بھی دیگر مقامات پر قرآن مجید میں آداب بتلائے ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے، ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کا ادب پیش نظر رکھے تاکہ دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں۔ اگر ذرا سی بے ادبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہو جائے گی تو اعمال تو برباد ہوں گے ہی ہوں گے، ایمان کے بھی چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جاں۔ شاید علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ موجود ہے، ایک ایسی ادب گاہ موجود ہے جو اللہ کے عرش سے بھی نازک ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ وہاں پر جنید اور بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہما جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اپنے سانسوں کو گم کر کے آتے ہیں کہ کہیں یہاں سانس لی جائے تو سانس لینے کے لیے جتنی آواز آتی ہے اور سانس لینا بھی یہاں کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی سانسوں کو دبا کر آتے ہیں۔ تو ایک ایسی ادب گاہ آسمان کے نیچے عرش سے بھی نازک تر ہے، وہ موجود ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ لہٰذا ادب کے چند نمونے اور چند نظائر صحابہ کرام کے جو انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لایا ہے، چند اس کے نظائر ہم دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ خلفائے راشدین کی ترتیب کے ساتھ پہلے ان کا ادب ملاحظہ کریں گے، اس کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام کی طرف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا آپ مشاہدہ کیجئے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس تشریف لے گئے، بنی عمرو بن عوف۔ ان کے پاس ان کے درمیان کچھ صلح کرانے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور یہاں
نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں تھے۔ اذان کا وقت ہوا تو مؤذن نے کہا اذان میں دے دیتا ہوں اور اقامت دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھائیے، آپ امامت کیجئے۔ تو وہ مان لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، وہ صلح کرانے کے لیے دوسری مقام پر آقا دو جہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو اذان دے دی گئی، اقامت دے دی گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے ٹھہر گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا، تھوڑی دیر گزری کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اتنے مگن ہیں کہ آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو صحابہ کرام آوازیں کرنے لگے، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک اشارہ مل جائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ چکے ہیں، لہٰذا اب مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ صحابہ کرام آواز کر رہے ہیں تو انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ مصلی سے ہٹ کر پیچھے آ گئے۔ دیکھو امام جب مصلی چھوڑتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ کیسی نماز ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہے اور مصلی پر ہے، اور وہ نماز چھوڑ کر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر قائم رہو، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نہیں رہے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ سرکار دو جہاں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں امامت فرماؤں۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف بیان کی، لیکن آپ وہاں پر رکے نہیں مصلی پر، بلکہ پیچھے آ گئے، حالانکہ حضور نے ان کو وہاں رکنے کا حکم دیا تھا۔ پیچھے آ گئے۔ اس کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور نماز کی تکمیل فرماتے ہیں۔ نماز شروع سے نہیں پڑھائی، نماز ٹوٹ گئی، امام مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ نماز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی، یعنی مصلی کو چھوڑنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھا، لہٰذا یہاں نماز کے ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور نے نماز کے بعد فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ مصلی پر برقرار رہو اور امامت جاری رکھو، پھر تم کو کس بات نے منع کیا کہ تم مصلی پر قائم رہو بلکہ تم پیچھے آ گئے؟ میں نے تم کو حکم دیا تھا، تم نے میرے حکم پر عمل کرنے سے کس چیز نے تم کو روکا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، اور کیا ادب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ آقا دو جہاں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امامت فرما سکے۔ دیکھیے کتنا ادب ہے، حالانکہ خود حضور نے حکم دیا تھا، ان کے پاس عذر موجود تھا۔ اگر کوئی صحابی دوسرے اگر کوئی پوچھتے کہ جب سرکار آ گئے تھے تو آپ امامت چھوڑ کر پیچھے آ جانا تھا، تو وہ ان کو جواب دے بھی سکتے تھے، میں تو پیچھے آنا ہی چاہ رہا تھا، حضور نے خود مجھے حکم دیا ہے تو میں کیا کروں۔ ان کے پاس ایک آپشن تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ مصلی پر برقرار رہو، امامت جاری رکھو، لیکن آپ کے ادب نے گوارا نہ کیا۔ حالانکہ صراحتاً حکم آ گیا تھا، لیکن آپ کے ادب نے گوارا نہ کیا، اور آپ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امامت کر سکے، لہٰذا آپ پیچھے آ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر یہ نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھو، دوبارہ نماز نہیں پڑھوائی، بلکہ آپ کے اس عمل پر پھر آپ کو زجر و توبیخ بھی نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میں نے حکم کیا تھا، حکم کے باوجود تم وہاں کیوں نہیں رکے مصلی پر؟ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ آپ کے سامنے امامت کر سکے۔ اس کے بعد پھر حضور نے کچھ ان کا رد عمل نہیں کیا، کچھ حضور نے ان کو زجر نہیں فرمایا کہ جب میں نے حکم دے دیا تھا تو تم کو اس ادب کے لحاظ کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم کو اتنا ادب ملحوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا میرا ادب میرے حکم سے بڑھ کر ہے؟ جب میں نے حکم دے دیا تھا تو ادب کو پیش نظر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا، آپ کی تعظیم و تکریم کا صحابہ کرام کے پاس کیا مقام تھا، کیا درجہ تھا کہ صراحتاً حکم بھی آ جاتا تو بسا اوقات اس میں دیکھتے کہ کہیں اس حکم پر عمل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تو نہیں ہے، تو ایسے موقع پر صحابہ کرام بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو پیش نظر رکھتے، حالانکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی بات انہوں نے نہیں سنی، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اتنا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اتنا لحاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے باوجود آپ مصلی پر برقرار نہیں رہے بلکہ پیچھے آ گئے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور وہاں پر مسجد نبوی کے اندر ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ دو لوگ جو نئے لوگ ہیں، مدینے کے نہیں ہیں، دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اتنی زور سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی کنکری لی اور حضرت سائب بن یزید جو صحابی تھے ان کو کنکری پھینکی. تو وہ پلٹ کر دیکھے کہ کس نے مجھے کنکری پھینکی ہے. دیکھا تو خلیفۃ المؤمنین تھے. کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کیا بات ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا جاؤ ان دونوں کو بلا کر لاؤ. تو یہ صحابی گئے، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دو آدمی جو آپس میں زور سے بلند آواز میں بات کر رہے تھے ان کو بلا کر لایا. عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا تم یہاں کے ہو یا کہیں دور سے آئے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اس شہر کے نہیں ہیں، ہم مدینہ کے رہنے والے نہیں، ہم طائف کے رہنے والے ہیں، طائف سے آئے ہیں، مکہ المکرمہ کے پاس جو یہ علاقہ ہے طائف، وہاں سے آئے ہیں، ہم مدینہ کے نہیں ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں ضرور تم کو مارتا اور تم کو ضرور تکلیف دیتا، اذیت دیتا، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بات کی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کر دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا اور آپ کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تھا. جس طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، یہی ادب کا خیال آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی تھا کہ آپ کے مسجد کے اندر اور آپ کے روضہ مبارکہ کے قریب جب صحابہ کرام ہوتے تو آوازوں کو بلند نہیں کرتے تھے. اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے، کیونکہ مدینہ کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے آواز کو اونچی نہیں رکھنا ہے. یہ دو لوگ چونکہ مدینہ کے نہیں تھے، باہر سے طائف سے آئے تھے، لہٰذا ان کو یہ حکم معلوم نہیں تھا. تو عمر بن خطاب نے کہا تم لوگ باہر سے آئے لہٰذا بخش دیے جا رہے ہو، اگر مدینہ کے ہوتے تو میں ضرور تمہاری زجر و توبیخ کرتا، کیونکہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہیں. اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ادب مسجد کا ادب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں تھا. تو ان کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں. یہاں الفاظ آتے ہیں اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. یہاں پر مسجد کا ادب بتلانا ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ مسجد میں اور اللہ کے گھر میں تم لوگ آواز بلند کر رہے ہو. اس مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ کی مسجد میں تم لوگ آواز بلند کر رہے ہو. تو پتہ چلا کہ وہ ادب مسجد کا نہیں تھا، حالانکہ مسجد کا بھی ادب ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادب بتلا رہے ہیں وہ مطلق مسجد کا ادب نہیں تھا، وہ مسجد نبوی کا ادب تھا، کیونکہ مسجد نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے قربت ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، روضہ اقدس ہے، لہٰذا وہاں پر بالخصوص یہ بات ہے کہ وہاں پر آواز کو بلند نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیے کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ادب آپ ملاحظہ فرمائیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے کر بیعت فرمائی ہے. دیکھیے جب بیعت کرتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرتے ہیں. تو جس وقت سے میرا ہاتھ، اب حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سے میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہا اور جب سے میں نے اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس کیا، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے. دیکھیے اپنی شرمگاہ کو انسان اگر کوئی چھوتا ہے تو اس میں کوئی قباحت کی اور کراہت کی بات نہیں ہے، شرعاً کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو خیر وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احناف کے اندر حنفی مسلک میں وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جس طرح ہاتھ، کان، آنکھ، ناک، منہ وغیرہ دوسرے جسم کے اعضاء ہے، اسی طرح شرمگاہ بھی جسم کا ایک عضو ہے. تو جس طرح ہاتھ کو ہاتھ لگنے سے، ناک کو، آنکھ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور شرعاً اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے.
ہاں دیکھنے والوں کو ناگوار ضرور بات گزرتی ہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھیے. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے اور حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں لگا ہے، اس وقت سے اس ہاتھ کا میں نے یہ لحاظ کیا ہے کہ اس ہاتھ سے آج تک میں نے اپنے شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے. اب آپ بتائیے ایسا کرنا کیا کہیں قرآن میں آیا تھا کہ اگر تم اپنے ہاتھوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیتے ہو تو پھر اس ہاتھ سے شرمگاہوں کو نہ چھوا کرو؟ کیا ایسا کہیں حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ نہیں. جب ادب پیش نظر ہوتا ہے تو وہاں قرآن مجید اور حدیث کا حکم کے منتظر نہیں ہوتے تھے صحابہ. وہ ان کی طبیعت ایسی تھی اور ان کا دل ایمان کے نور سے اتنا منور ہو چکا تھا کہ ان کو ادب رسول کے لیے قرآن کی آیت اترنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا. وہ پہلے ہی سے با ادب ہو جاتے تھے. اردو میں ایک مشہور بات ہے، با ادب با نصیب با خدا، بے ادب بے نصیب بے ہدا. کہا جاتا ہے کہ جو با ادب ہوتا ہے وہی با خدا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اور وہی نصیب والا ہوتا ہے. اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے اور وہ ہدایت سے عاری ہوتا ہے، بے ہدا، ہدایت اس کو نہیں ملتی. تو لہٰذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ادب تھا کہ ساری زندگی، حالانکہ آپ نے جو اسلام قبول کیا وہ شروع کے دور میں قبول کیا ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو شروع کے لوگوں میں آتا ہے روایت کے اندر کنز العمال میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں چوتھا آدمی تھا جو اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے والے میں چوتھا نمبر میرا تھا. تو اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر مبارک کے 40 سال گزرنے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اور چوتھے آدمی حضرت عثمان بن عفان ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد 23 برس تک اس ظاہری دنیا میں رہتے ہیں، حیات کے ساتھ، ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور گزرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور گزرتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور گزرتا ہے. تینوں خلفاء کے خلافت کے دور اگر ملا کر دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کم و بیش 2.5 سال، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے 10 سال اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے 12 سال. تو پورا کل اگر ملا کر دیکھ لیں گے تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 24 سال تک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں باحیات رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے 23 سال. تو وہ 23 سال اور یہ 24 سال، تو کل ملا کے کم و بیش 48 سال 50 سال کے قریب ہوتے ہیں. تو 48 سالوں تک 50 سالوں تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، سیدھے ہاتھ سے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ سے میں نے بیعت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، لہٰذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اب اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوں. تو آپ دیکھیے کتنا ادب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھا. تقریباً 50 سال تک، آدھی صدی تک آپ کا یہ معمول رہا، اور بالخصوص آپ نے اس کا التزام کیا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی حضور سے بیعت کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے. یہ ادب تھا. اسی طرح حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بھی ملاحظہ فرمائیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے تھے اور کافروں نے منع کر دیا آپ کو عمرہ کرنے سے. تو ایک معاہدہ ہوا تھا کفار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، اس کو حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ. حدیبیہ کے مقام پر وہ معاہدہ ہوا تھا. تو ایک ڈاکومنٹیشن ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا کہ جو کچھ معاہدہ طے ہوا ہے اس کو لکھ لو، اور لکھنے کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا. تو آپ نے لکھا ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا تھا، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے کافروں کے ساتھ فرمایا ہے. محمد الرسول اللہ کے الفاظ اس کے اندر تھے. تو کافروں نے کہا ایسا مت لکھو محمد رسول اللہ، بلکہ یہ کہو محمد بن عبداللہ. اگر آپ کو ہم محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیے ہوتے تو اتنے معاہدے کی، اتنے لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہمارا تو جھگڑا ہی آپ کو رسول نہ ماننے پر ہے. اگر آپ کو ہم نے رسول مان لیا ہے تو پھر یہ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کے تابع ہو جائیں گے. ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، اس لیے تو ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا. لہٰذا محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے یہ مت لکھو، بلکہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ ہے یہ لکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے علی لکھ دو، یہ جو تم نے رسول اللہ لکھا ہے اس کو میٹ دو اور رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. حکم آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب نے گوارا نہ کیا، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اب اس کو نہیں مٹا سکتا، میں اب اس کو میٹ نہیں سکتا. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کو میٹ کر محمد بن عبداللہ وہاں پر لکھوا دیا.
تو یہاں پر دیکھیے اس سے پہلے کے واقعے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بھی حضور کا حکم آ گیا تھا کہ مصلی پر برقرار رہو، لیکن آپ نے مصلی کو چھوڑا ادب کی خاطر اور پیچھے آ گئے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حکم تھا کہ آپ یہ رسول اللہ کا لفظ میٹ دو، لیکن آپ نے میٹا نہیں، پھر حضور خود نے اپنے دست مبارک سے اس کو میٹا۔ تو پتہ چلا کہ ادب کا ان کے اوپر غلبہ اتنا تھا صحابہ کرام کا کہ وہ لوگ ہمیشہ ادب کو پیش نظر رکھتے تھے، اور ذرا سی بے ادبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے نہیں دیتے تھے۔ جب صحابہ کرام اس قدر ادب کر رہے ہیں، حالانکہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے بظاہر اس کو میٹنے میں کوئی خرابی تو نہیں لازم آ رہی، اور بالخصوص جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفس حکم دیا ہو۔ اگر کوئی پوچھتے کہ اے علی تم نے ایسا کیوں کیا، تو جواب دے بھی سکتے تھے، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، آقا دو جہاں نے مجھے حکم دیا ہے، بول سکتے تھے، لیکن آپ کے ادب نے گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ کے لفظ کو میٹ دیا جائے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا، آپ کے صفت کا کتنا خیال ہے کہ جو لکھا ہوا ہے رسول اللہ کا لفظ، اس کو بھی میٹنا اپنے ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پسند نہیں فرماتے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ خود براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ آپ کو حکم دے دیا۔ یہ ادب صحابہ کرام کا تھا۔ تو یہاں تک تو خلفائے راشدین کی بات تھی کہ کس طرح خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ اب دیگر صحابہ کرام کی طرف پڑھتے ہیں۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مطلب مقام و مرتبے میں بڑے ہیں یہ پوچھنا مقصد نہیں تھا، عمر میں بڑے ہیں، عمر میں کون بڑے ہیں یہ پوچھنا مقصود تھا۔ اور حضرت قباس بھی جانتے تھے کہ یہ پوچھنے والا مقام و مرتبے کی بڑائی کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ عمر کی بڑائی کی بات کر رہا ہے۔ پوچھنے والے کو بھی معلوم تھا، جس سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی معلوم تھا، لیکن ادب کا خیال رکھیے۔ حضرت قباس کے جواب دے سکتے تھے میں حضور سے بڑا ہوں، یہ جواب دے سکتے تھے، عمر میں بڑے تھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے اندر ایک بے ادبی کا شائبہ تھا کہ میں حضور سے بڑا کس طرح ہو سکتا ہوں۔ حالانکہ آپ کی بات غلط نہیں تھی، اگر آپ ایسا بولتے تب بھی آپ کی بات غلط نہیں تھی کیونکہ آپ عمر میں بڑے تھے، لیکن چونکہ مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات سے افضل ہے اور آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ صحابی فرماتے ہیں، حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، بلکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر رسیدہ ہوں، عمر میں زیادہ ہوں۔ بڑے تو حضور ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ ہوں۔ دیکھیے کتنا ادب ہے، میں بڑا ہوں رسول اللہ سے اگر بولتے تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، کیونکہ بولنے والا بھی سننے والا بھی ہر ایک کے سامنے عمر کی بات چل رہی تھی، ایج کی بات چل رہی تھی کہ ایج میں عمر میں کون بڑا ہے۔ اگر آپ کہہ دیتے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن آپ نے ادب کا خیال کیا کہ میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں، یہ کہنا اس کے اندر ایک اور معنی بھی پیدا ہو رہا ہے کہ مقام و مرتبے میں بڑا ہوں، لہٰذا ایسا لفظ اختیار فرمایا جس سے سچ بھی بات ظاہر ہو جائے اور پھر ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ چنانچہ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اسن منہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر میں زیادہ ہوں۔ اسی طرح کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتی ہے۔ چونکہ یہ حضور کے چچا ہے تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہوں گے، چچا ہیں، والد کے برابر ہیں تو عمر میں بڑے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں، انت اکبر او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو وہ بھی یہ جواب دے سکتے تھے میں بڑا ہوں، چاچا بھی ہیں، والد کا مقام رکھتے ہیں، بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ دیکھیے میں بڑا ہوں حضور سے، یہ بولنے میں ایک بے ادبی جھلک رہی ہے، اور اس میں کتنا ادب ہے اس جملے کے اندر کہ بڑے تو حضور ہی ہے، میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ کتنا ادب صحابہ کرام کا، بات کے اندر بھی کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لاتے تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا امکان ہو۔ آج کل کے جو لوگ ہیں الا ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے بے ادبیاں جھلکتی ہیں، جن سے گستاخیاں جھلکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام بات کرنے میں بھی اتنی، عام طور پر جو باتیں کی جاتی ہے ان باتوں میں بھی اتنی احتیاط رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نہ نکل جائے جس سے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ وہ بھی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا کہ اے ابو بکر تم بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ اے ابو بکر تم بڑے ہیں،
انا اکبر او انتا، میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو. حضور کیا پوچھ رہے ہیں؟ عمر کی بات پوچھ رہے ہیں کہ عمر میں تم بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں، یہ پوچھ رہے ہیں. سیدھا سادہ جواب اس کا بن جاتا تھا میں عمر میں بڑا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ جواب یہ دیا انت اکبر و اکرم و انا الاسن منک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہے، مکرم تو آپ ہے، معزز تو آپ ہے، بڑا مقام رکھنے والے تو آپ ہے، ہاں میری عمر آپ سے زیادہ ہے، میں آپ سے زیادہ عمر رکھنے والا ہوں، لیکن بڑے تو بہرحال آپ ہے. تو آپ نے ملاحظہ کر لیا محترم ناظرین کرام کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کو پیش نظر رکھیں اور کوئی ایسی بات زبان پر نہ لائے جس سے ادنا درجے کی بے ادبی بھی جھلکتی ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قربانی کے جانوروں میں سے 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس طرح 4 انگلیاں بتائی تھی. زمانہ گزر گیا، حضرت برا بن عازب سے کسی نے پوچھا تھا کہ قربانی کے جانوروں میں کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں؟ تو آپ نے عادت کے مطابق ہاتھ اٹھا دیا اور 4 انگلیاں بتائی، کہا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا یہ الگ بات ہے کہ میری انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہے. دیکھیے یہ بات بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سائل نے نہیں پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ قربانی کے جانوروں میں کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. یہ صحابہ رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے، جس طرح حضور نے ہاتھ سے یہ 4 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا، صحابی نے بھی 4 انگلیوں کا اشارہ کیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ جس طرح حضور نے بتایا میں بھی اگر اس طرح بتاؤں تو ایک مشابہت، ایک مساوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے گی، اور میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا مقام و مرتبہ اور میرے انگلیوں کا کہاں مقام ہے، کیا آپس میں جوڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر حضور نے ایسا بتایا ہے میں بھی اگر ایسا بتاؤں گا تو یہ برابری ایک ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے ساتھ. لہٰذا پھر فوراً فرما دیا یہ الگ بات ہے کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر نہیں ہیں، حضور کی انگلیاں یعنی میری انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چھوٹی ہے. دیکھیے پوچھنے والے نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر اس طرح بتائیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو برابر اپنی بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے برابر اپنی انگلیوں کو بتانا ان کا مقصود بھی نہیں تھا، پوچھنے والے کا بھی وہ مقصود نہیں تھا. لیکن اتنی چھوٹی سی بات کے اندر بھی اور اتنی طبیعی اور عام بات کے اندر بھی صحابہ کرام کا ادب یہ تھا کہ کوئی فعل حضور نے کیا ہے اور اسی فعل کو دوبارہ دہراتے صحابہ کرام تو فوراً صراحت کر دیتے کہ ہمارا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں رکھتا. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم زاں کے نسبت بسگے کوے تو شد بے ادبی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے در کے کتے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، حالانکہ آپ کے در کے کتے کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا بھی یہ ایک قسم کی بے ادبی ہے، کیونکہ آپ کے در کے جو کتے ہیں ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کے ادب کے یہ نظائر ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے تھے، بخاری شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو آپ فوراً چھپ گئے. صحابہ کا معمول تھا کہ حضور نظر آتے تو حضور کی طرف آگے بڑھتے نا، حضور کے ساتھ ہوتے. جیسے ہی آپ کی نظر حضور پر پڑی آپ چھپ گئے. تھوڑی دیر کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا اینا کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ مجھے دیکھ کر چھپ گئے، کہاں رہ گئے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت تھی، میں ناپاکی کی حالت میں تھا، مجھے غسل کرنے کی حاجت تھی، مجھے یہ کراہت معلوم ہوئی کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کی صحبت میں بیٹھوں. دیکھیے ناپاکی کی حالت میں انسان کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی ناپاکی اس کو نہیں لگتی اور سامنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی ناپاک ہے. کوئی ناپاکی نظر نہیں آتی، کوئی حسی ناپاکی نہیں ہے، حکمی ناپاکی ہے، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ بات نہ فرماتے اور صحبت میں آ کر بیٹھ جاتے تو کوئی آپ کو منع نہیں کرتا تھا. لیکن آپ کا ادب یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اور مجھے مکروہ معلوم ہوا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاؤں. آپ کی صحبت کا بھی اتنا ادب تھا. لہٰذا اس طرح کے آداب صحابہ کرام کے موجود ہوتے تھے. اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہے اصلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصلع بن شریک. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر کجاوا باندھا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے. ایک مرتبہ سفر میں تھے اور یوں ہوا کہ بہت سردی تھی اور مجھے غسل کی حاجت ہو گئی. ٹھنڈا پانی تھا
اگر میں اس سے نہاتا تو میری جان جانے کا اندیشہ تھا، بہت زیادہ سردی تھی، پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا، میں اگر نہاتا تو یا تو میں بیمار پڑ جانے کا اندیشہ تھا یا پھر میری جان جانے کا خوف تھا۔ تو میں نے کسی اور صحابی کو کہہ دیا کہ تم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر کجاوا باندھ دو۔ تو چونکہ وہ صحابی نئے تھے، انہوں نے کجاوا باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو ایک تغیر آپ نے محسوس کیا کہ روزانہ جس طرح کجاوا باندھا جاتا ہے آج کچھ الگ ہے، تو تغیر آپ نے محسوس کیا۔ بعد میں پھر یہ صحابی کو اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ کیا تم نے آج کجاوا نہیں باندھا؟ آج تمہارے کجاوے باندھنے میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک تھا، غسل کی مجھے حاجت تھی، لہٰذا میں نے مکروہ سمجھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں اور آپ کے مبارک کجاوے کو باندھوں، لہٰذا میں نے فلاں صحابی کو حکم دے دیا تھا۔ دیکھیے کجاوا لکڑیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، لکڑیوں کو بظاہر ناپاکی کی حالت میں چھونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے ہیں، اسلامی کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو نہیں چھو سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری دیگر جو چیزیں ہیں لکڑی کی، لوہے کی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھو سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں، اور اگر غسل کی حاجت بھی رہے اس حالت میں بھی کسی لکڑی کی چیز کو چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابی کے پیش نظر کیا تھا؟ یہ کجاوا کوئی عام کجاوا نہیں ہے، اگرچہ کہ عام لکڑی کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بندھا جانے والا کجاوا ہے، لہٰذا میں ناپاکی کی حالت میں حضور کے کجاوے کو نہیں چھو سکتا۔ حالانکہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، قرآن میں کہیں آیت نہیں ہے تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو حضور کے کجاوے کو نہ چھو، کہیں حدیث میں حضور نے نہیں فرمایا، لیکن ان کے اوپر ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں حضور کے کجاوے کو چھونا پسند نہیں کرتے تھے، اس کا کجاوے کا اتنا ادب کرتے تھے۔ حضور کے اونٹنی کے اوپر بندھا جانے والا، رکھا جانے والا کجاوا جو لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کا ادب صحابہ کرام کے پاس اتنا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا کتنا صحابہ کرام ادب کیا کرتے تھے ہوں گے۔ اس کے بعد ابھی تک تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سفر میں اگر ناپاک ہو جائیں تو پانی استعمال کرنا اگر صحت کے لیے مضر ہو، جان جانے کا اندیشہ، تو تیمم کر لے سکتے ہیں، اس وقت تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ صحابی نے یہ جو عمل کیا تھا، چند پتھرے انہوں نے جمع کیا تھا، پھر آگ لگا کے پانی کو گرم کر کے اس کے بعد نہا کر پاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر تیمم کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو تم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کی دیکھیے، قرآن تو یہ کہنا تھا، وہ صحابی کے اس عمل پر قرآن نازل ہونا تھا کہ تم نے ایسا کیوں عمل کیا، تم ناپاکی کی حالت میں کجاوے کو چھو سکتے تھے، کیوں نہیں چھوئے، ایسا آیت نازل ہونا تھا۔ آیت صحابی کی تائید میں نازل ہو رہی ہے، صحابی کے خلاف میں نازل نہیں ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا عام طور پر یہ ادب ہوتا تھا۔ احادیث میں آتا ہے مستدرک حاکم میں کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تو اپنے چہروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے، حضور کی عظمت کا ان کو اتنا خیال تھا۔ اپنے چہروں کو نیچے رکھ کر، نگاہیں نیچے رکھ کر حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ اٹھا کر حضور کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اپنے سروں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اتنا ادب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے۔ اور بھی کئی سارے آداب صحابہ کرام کے یہاں پر درج ہے۔ اپنی گفتگو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ سارے جو باتیں بتائی گئی یہ مستند حدیث کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، بخاری شریف میں ہیں، اور سیرت کی مشہور کتاب مواہب لدنیا کا اس میں حوالہ موجود ہے، کنز العمال کے حوالے سے بعض باتیں ہیں، مستدرک حاکم کے حوالے سے بعض باتیں ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر کتابوں سے بعض باتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری کتابیں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، مؤسس ہیں، انہوں نے اپنی کتاب انوار احمدی کے اندر یہ سارے واقعات کو مکمل دلائل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ آپ لوگ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اس کتاب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ادب رسول کو بڑھانے والی کتاب ہے اور محبت رسول کو بڑھانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دلوں میں ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور مزید ایمانی ترقی ضرور ہوگی۔ بانی جامعہ نظامیہ نے ایسی ایک کتاب بہترین تصنیف فرمائی ہے، انوار احمدی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔